جی جی اس جی، تو معاون کے معنی کیا ہے؟ عام برتنے کی چیزیں. ہاں، عام برتنے کی چیزیں. برتنا یعنی استعمال، عام استعمال کی چیزیں جو رہتی ہے نا، عام چیزیں، عام سب کے لیے ضرورت رہتی ہے جس کی، جیسے پانی ہے، آگ ہے، ٹھیک ہے، ہوا ہے، یہ سب عام ہے، ہر ایک کو جو ہے کہیں بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، عام چیزیں ہیں. تو ایسے جو ہے معمولی معمولی عام چیزیں، ان کو معاون بولتے ہیں. ٹھیک ہے، عام برتنے کی چیزیں، عام استعمال کی چیزیں. تو جو آدمی جو ہے ایسے عام چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نہیں دیتا ہے، اس سے بھی جو ہے لوگوں کو دینے سے انکار کر دیتا ہے، تو اس کی جو ہے مذمت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ابھی ہمارے پاس بہت کم صورتیں بچی ہیں. سورۃ الماعون پڑھ لیے، اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. یہ سب چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک دو تین چار پانچ چھ سات، کل 7 صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، 2-3 دن میں ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ ختم ہو گیا، یہ صورتیں ختم ہو گئی، یہ پارہ ختم ہونے کے بعد پھر جو ہے ٹیسٹ رہے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا، پورا مکمل نہیں بلکہ تھوڑی تھوڑی صورتیں مل کر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے بول کر. ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی صورتیں مل کر پورا پارے کا ٹیسٹ ہوگا، پھر اس کے بعد ہی اس کے بعد کا ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے استاد. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو سورۃ الماعون ہوا. ابھی سورۃ الکوثر آج ہم پڑھیں گے. سورۃ الکوثر، کوثر یہ جو ہے کثرت سے ہے، یعنی زیادہ کثرت. اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے، یعنی بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، کوثر کے. ابن کثیر رحم اللہ بولتے ہیں، تفسیر ابن کثیر بہت مشہور شرح ہے نا. تفسیر ابن کثیر بہت تفصیل سے، بہت لانگ ہے اس میں، لیکن بہت چیزیں جو ہے جامع، بہت سی تفاسیر کو اس میں جو ہے، اکثر تفاسیر کو جو ہے اس میں جمع کر دیے ہیں ابن کثیر میں. تفسیر ابن کثیر. تو ابن کثیر رحم اللہ، یہ لکھنے والے ابن کثیر رحم اللہ ہیں. تو کیا بولتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے. یعنی کوثر کے معنی خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، زیادتی کے معنی ہیں الکوثر کے، یعنی زیادہ، کثرت. تو ابن کثیر رحمہ اللہ بولتے ہیں کہ یعنی بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائی. کیونکہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں، دوسرے کئی معنی بتائے ہیں مفسرین، تو یہ تمام معنی اس میں آ جاتے ہیں، بلکہ بول رہے ہیں خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی. ٹھیک ہے، بھلائی بولے تو بھلی چیزیں، جو بھی اچھی چیزیں سب اس میں آ جاتی ہیں، یہ جو عام ہے بول کر ابن کثیر رحمہ اللہ بولتے ہیں کوثر کے معنی خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، خیر کثیر. ٹھیک ہے، خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی. مثلا صحیح احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے. صحیح احادیث میں کیا آیا ہے؟ کوثر سے مراد ایک نہر ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نہر دے گا. ٹھیک ہے، ایک نہر دے گا، جس کو جو ہے کوثر کہتے ہیں. جنت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہر دے گا، جس کو جو ہے کوثر بولتے ہیں. حوض کوثر بول کر بھی مشہور ہے نا.
تو وہی ایک نہر ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی. یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. اسی طرح بعض بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے، یعنی حوض وہی حوض کوثر، جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے پانی پیئیں گے. ٹھیک ہے. یہ ایک معنی نہر کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، جنت میں ایک نہر ہوگی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی. اور دوسرے معنی جو ہے حوض، حوض کے معنی ایک نہر کے معنی ہو گئے، اور دوسرا حوض یعنی جنت میں جانے سے پہلے، جنت میں جانے سے پہلے جو جنتی ہیں ان کو حوض کوثر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے کہ صحیح احادیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے جنت میں جانے والوں کو پانی پلائیں گے. اور جب بدعتی لوگ جو بدعت کرتے ہیں تو بدعتی لوگ آئیں گے تو کیا ہے، فرشتے فرشتے جو ہے ان کو دور ہٹائیں گے. فرشتے ان کو حوض کے پاس آنے نہیں دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے کہ ان کو کیوں دور ہٹا رہے ہو، یہ بھی میرے امتی ہے نا، یہ بھی میرے امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے بولیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ ما احدث بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی نئی بدعتیں ایجاد کر دی تھی، یہ آپ نہیں جانتے بول کر بولتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، بدعتیوں کے لیے دوری ہے بول کر بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیوں کو پانی نہیں پلاتے حوض کوثر کا. ٹھیک ہے، یہ صحیح حدیث میں بتایا گیا ہے. تو اس کو حوض کوثر، یہ جو پانی پلائیں گے جنت میں جانے سے پہلے، اس حوض کو حوض کوثر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. استاد ہاں جی بولیے. استاد جی، یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن کو یہ پانی پلائیں گے جنت میں جانے سے پہلے؟ جنتیوں کو، جو اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل جو جنت کو جائیں گے، تو جنتی لوگوں کو، ٹھیک ہے، جنتی لوگوں کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس وقت بدعت کرنے والے بھی آئیں گے، بدعتی لوگ بھی آئیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ فرشتے جو ہے دور کر رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں. تو فرشتے بولیں گے کہ نہیں، یہ جو ہے بدعتی ہیں، بدعت کیے تھے آپ کے جانے کے بعد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے سحقن سحقن لمن بدل بعدی، سحقن سحقن، دوری ہو دوری ہو، لمن بدل بعدی، ان لوگوں کے لیے جو کہ میرے بعد دین کو بدل دیے، دین میں تبدیلی کر دیے، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دیے، ان لوگوں کے لیے دوری ہو بول کر دور کرتے ہیں ایسے لوگوں کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھے جی. اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا. یہ جو حوض سے پانی پلائیں گے جنتیوں کو جنت میں جانے سے پہلے، تو یہ بھی جنت کی جو نہر دی جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی نہر کا پانی ہوگا اس حوض میں بھی. ٹھیک ہے. اسی طرح دنیا کی فتوحات اور آپ کا رفع و دوام، ذکر اور آخرت کا اجر و ثواب، سبھی چیزیں خیر کثیر میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. خیر کثیر یعنی خیر کثیر معنی بولے نا ابن کثیر رحمہ اللہ، بہت زیادہ خیر. تو اللہ نے جو ہے یہ کیا ہے، حوض اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اس آیت میں ذکر ہے آتینا انا آتینا کل کوثر، آپ کو ہم نے کوثر دیا. تو کوثر سے مراد جو ہے سبھی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ جو ہے نہر بھی ہو سکتا ہے، اس کے معنی جنت میں جو نہر دیا جائے گا. اور حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے، جو حوض جنت میں جانے سے پہلے جنتیوں کو دیا جائے گا. یعنی تو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی اللہ نے فتوحات دی، فتوحات ہم نے دی بول کر فتوحات کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی تو رفع و دوام، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بلند عطا کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جو ہے بلند کیا تھا اللہ نے. اور آخرت کا اجر و ثواب، آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں بڑی بڑی، تو یہ تمام نعمتیں ہو سکتی ہیں خیر کثیر. خیر کثیر اسی لیے عام معنی جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ خیر کثیر، ٹھیک ہے، بہت زیادہ خیر بول کر، بہت زیادہ بھلائی بول کر عام معنی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کوثر سے مراد سب ہو سکتے ہیں، ایک نہر یا حوض کوثر، یا پھر جو بھی نعمتیں بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، تو سب جو ہے اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے.
चलिए अभी हम इंशाल्लाह सूरत استاذ पढ़ेंगे। हाँ जी बोलिए। استاذ جی ये जो आपने नहर बोला, ये नहर जन्नत वाली हाँ जन्नत में जन्नत होगी वाली ना? जी, जन्नत में होगी, जन्नत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाएगी नहर। तो उस्ताद जी, आपने जो बोला था कि ये जन्नत में जाने से पहले ये नहर में से पानी पिलाएंगे, तो हाँ जन्नत में जाने से पहले हौज में से पानी पिलाएंगे। और वो हौज में कौन सा पानी होगा? नहर का पानी होगा, ठीक है। वो जन्नत की जो नहर का जन्नत पानी वाली होगा। नहर। हाँ जी जन्नत वाली नहर। जी। ठीक है उस्ताद जी। जी ठीक है। ठीक है चलिए अभी इंशाल्लाह हम सूरत पढ़ेंगे। इसके कौसर के माने तो समझ गए ना। नहर, हाउस या फिर जो भी नेमतें अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हैं, तो तमाम नेमतें हो सकती हैं, बड़ी बड़ी नेमतें, ठीक है। तो देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता किया। बेशक हमने आपको कौसर अता किया। कौसर से मुराद क्या क्या है बल्कि बोल दिया मैं, ठीक है। हाउस या नहर, ठीक है। या फिर जो भी नेमतें, बड़ी बड़ी नेमतें, ये हमने आपको अता किया। तो इसके बदले आपको क्या करना है? हमने आपको कौसर दिया, खैर कसीर दिया, बहुत ज्यादा भलाई दी। तो इसके बदले आपको क्या करना है? फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। फसल्ली, आप नमाज पढ़िए, लिरब्बिका, अपने रब के लिए, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। वन्हर, और कुर्बानी कीजिए। आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इन शानिअका हुवल अबतर, यहाँ पर जो है फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। यानी नमाज भी सिर्फ अल्लाह के लिए। नमाज किसके लिए पढ़ना है? अल्लाह के लिए। लिरब्बिका, अपने रब के लिए पढ़िए। और कुर्बानी भी सिर्फ अल्लाह के लिए कीजिए, ठीक है। मुशरिकीन की तरह इनमें दूसरों को शरीक ना कीजिए, बल्कि खालिस अल्लाह के लिए नमाज पढ़िए, अल्लाह के लिए कुर्बानी कीजिए, ठीक है। तो नहर, यहाँ पे वन नहर बोले ना, तो नहर के माने जो है नहर, ऊंट को जबा करते हैं ना, तो ऊंट को जबा करने को नहर बोलते हैं, ठीक है। दूसरे जानवरों को जो जबा करते हैं उसको जबा बोलते हैं, और ऊंट को जबा करते हैं तो उसको नहर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आम जो है सबको नहर ही बता दिए, ठीक है। नहर से मुराद यहाँ पे जबाह, जिस जानवर को भी जबा करें सब जो है इसमें शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पे आम माने में लिए हैं, लेकिन असल माने जो है नहर के क्या है? ऊंट को जबाह करने के हैं, ठीक है। यहाँ नहर से मुराद आम कुर्बानी, इस जानवर की भी है, सब जानवरों को जो है, सब जानवर शामिल हैं इसमें, उस्ताद ठीक है। जी, हाँ बोलिए। उस्ताद जी, ये जो पहली आयत थी कि हमने आपको कौसर अता किया, तो ये आपको मतलब ये अल्लाह ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफेट दिया मोहम्मद ना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जी। ठीक है उस्ताद। जी आपसे मुराद क्या, कौन है? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। जी। तो इसके बदले आपको क्या करना है? फसल रबी का, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए। वनहर, और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। इन शानिअका हुवल अबतर, यकीनन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान है। यकीनन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान है, ठीक है। यानी उसका वही जो है बेनामो निशान मिट जाएगा, उसका कोई नाम नहीं रहेगा आपके दुश्मन का। जबकि आपका जिक्र क्या है? आपका नाम, आपका जिक्र क्या है? कयामत तक जो है जिंदा रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कयामत तक रहेगा। लेकिन आपके दुश्मन वही बेनामो निशान होंगे, दुश्मन का कोई नाम नहीं रहेगा, ठीक है। या नहीं तो इसके माने ये भी कर ले सकते हैं कि आपका दुश्मन ही जलील रहेगा, जलील होकर रहेगा। आपका दुश्मन ही जलील होकर रहेगा, ठीक है।
دونوں معنی کر لے سکتے ہیں آپ، بے نام و نشان ہوگا یا پھر آپ کا دشمن ہی ذلیل ہو کر رہے گا. ٹھیک ہے. جی یہ صورت سمجھ میں آ گئی، اس صورت کے معنی سمجھ میں آئے. ابھی ابتر کے معنی دیکھیے، ابتر کی بھی تفصیل ہے. جو یہ بے نام و نشان یا ذلیل آپ کا دشمنی ہوگا ہے نا، تو اس کے معنی میں دیکھیے، ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل یا مفقود الذکر ہو. مقطوع النسل یعنی اس کی نسل میں، اس کے خاندان میں کوئی آگے پیچھے نہ ہو. مقطوع النسل یعنی اس کی ذات ہی، اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے، اس کے بعد اس کا نام لینے والا کون بھی نہیں رہنا. ٹھیک ہے، اس سے ہی اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں کوئی بھی نہیں اس کے آگے. ٹھیک ہے، اس سے ہی اس کی نسل جو ہے ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا دشمن ہی کیا ہے، یعنی اس کا نام جو ہے آگے نہیں آئے گا، بے نام و نشان ہوگا وہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، کوئی بھی یہ کیا ہے لڑکا نہیں تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے تھے لیکن انتقال ہو گئے تھے، کوئی بھی زندہ نہیں رہے تھے. سب جو ہے بچپن ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے جو تھے وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے. تو اس لیے بعض لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے ابتر، آپ کے جو ہے کوئی بھی آگے اولاد نہیں ہے، لڑکے نہیں ہیں بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ بلکہ آپ کے دشمن جو ہے ابتر ہیں، آپ کے دشمن بے نام و نشان ہوں گے، آپ نہیں بلکہ آپ کے دشمن جو ہے بے نام و نشان ہو کر رہیں گے، آپ کا تو نام بہت زیادہ بلند ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، کفار مشرکین ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ کی معنوی و روحانی اولاد ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لڑکے نہیں تو بھی کیا ہوا، آپ کی امت جو ہے یہ آپ کے بچوں کا کام، لڑکوں کا کام جو ہے آپ کی امت کر دے گی. روحانی اولاد کی طرح ہے آپ کی امت بھی، آپ کے پیغام کو، آپ کے نام کو جو ہے ہر طرف پھیلائے گی آپ کی امت بھی، جس کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے. ٹھیک ہے، امت کی کثرت، امت جو ہے امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ہوں گے، تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کریں گے اپنی امت پر. ٹھیک ہے، اتنے زیادہ آپ کے امتی ہوں گے. یہ سب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، آپ کے نام کا، آپ کے ذکر جو ہے بلند ہوگا، اس کی طرف اشارہ ہے. علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے کیا جاتا ہے، چونکہ آپ سے بغض و عناد یعنی دشمنی رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی دل میں ان کا احترام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے ان کا جو ہے کوئی بھی احترام نہیں کرتے، کوئی بھی ان کی عزت نہیں کرتا، لیکن کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے بہت زیادہ ہیں. آپ کا ذکر جو ہے، آپ کا ذکر کرنے والے، آپ کا احترام کرنے والے دنیا میں بہت زیادہ آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہی یہاں مراد ہے. ٹھیک ہے، هو الابتر یعنی آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے، آپ کا تو نام جو ہے بہت بلند ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ صورت سمجھ میں آ گئی. استاد جی ذلیل کا کیا مطلب ہے؟ ذلیل یعنی حقیر، ذلیل کیا ہے، ذلیل کیا بولیں گے. استاد جی آپ نے بتایا تھا کہ یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ذلیل ہو کر رہے گا. جی ذلیل ہو کر رہے گا، یعنی انگلش میں اگر بولیں گے تو ہیومیلیٹڈ بولیں گے. یعنی جس کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے اسے ذلیل بولتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا ابھی، جس کی کوئی عزت نہیں رہتی، جی کوئی بھی استاد. عزت نہیں کرتا، جس کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا تو اسے ذلیل بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم جو ہے سورۃ الکافرون پڑھیں گے.
ठीक है। उस्ताद हाँ जी, बोलिए। उस्ताद जी, मुझे वो कल सूरा माउन में थोड़े डाउट थे, क्या मैं पूछ हाँ सकता हूँ? जी जी, पूछिए जी, पूछिए। उस्ताद जी, जो दूसरी आयत थी आप में, आपने बोला था कि वो जो शख्स जो यतीम को धक्के देता है और हाँ। तो वो ये और क्या है? यो ये खाना मिस्किनों को खाना खिलाने पर उभारता नहीं है। हाँ उस्ताद, ये धक्के देना और उभारना का क्या मतलब है? यानी यतीमों को जो है उनकी मदद नहीं करता, उनको जो है उनको ढकलते रहता, उनके काम नहीं आता। ठीक है, वो मदद के लिए बुलाए तो भी उनको ढकल के चले जाता। ठीक है, उनकी मदद नहीं करता, यानी यतीमों की मदद नहीं करता वो। हालांकि यतीम किसे बोलते हैं? जिसके माँ बाप नहीं रहते हैं। जी उस्ताद। जिसके माँ बाप नहीं रहते हैं, तो ऐसे ऐसे बच्चे को तो ये क्या है, अच्छे से उसकी देखभाल ही करना है, उसकी जो है मदद करना है। लेकिन ये क्या करता है, उसकी मदद नहीं करता, उसे जो है धक्के देके जो है बाहर कर देता, उसमें उसे जो है अपने घर में नहीं रखता। ठीक है, तो ये उससे मुराद है, यानी उसकी मदद नहीं करता। यतीम की मदद करना चाहिए, लेकिन यतीम की मदद नहीं करता, क्योंकि उसका क्या है, आखिरत के दिन पर ईमान नहीं है। आखिरत पर उसका ईमान नहीं है। आखिरत में अल्लाह ताला उसको सवाब देगा, इस पर जो है इसका ईमान नहीं रहता, जिसकी वजह से वो यतीमों की इज्जत नहीं करता। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताएं कि सबसे अच्छा घर वो है जिसमें किसी यतीम के साथ जो है अच्छा सलूक किया जा रहा हो। और सबसे बुरा घर, दुनिया में सबसे बुरा घर वो है जिसमें किसी यतीम के साथ बदसलूकी की जा रही हो, बुरा सलूक किया जा रहा हो। ठीक है, तो ये सब बातों पर उसे यकीन नहीं आता, क्योंकि उसका यकीन जो है आखिरत पर नहीं है। और क्या है, इसी तरह यतीमों को खाना खिलाने पर नहीं उभारता, तरगीब नहीं देता। ठीक है, खाना खिलाओ यतीम को बोलकर किसी को भी बोलता नहीं है। ठीक है, किसी को भी खाना खिलाने पर नहीं उभारता। यानी ये काम कौन कर सकता है, दूसरों को खाना खिलाने पर कौन उभार सकता है? जो कि खुद जो है खाना खिलाता हो दूसरों को, यतीम को, खुद जो है मिस्किनों को खाना खिलाता हो। यानी वो ना तो खुद खिलाता है और ना ही दूसरों को खिलाने पर उभारता है। ठीक है। ठीक है, समझ गए माने इसके? जी, इसके माने समझ गए? जी उस्ताद। जी। और उस्ताद जी, ये जो फिफ्थ आयत में आपने बोला था, जो नमाजियों जो अपने नमाज से गाफिल है, तो वो जी। कभी कभी जो पढ़ते हैं और कभी ऐसे खुशू रखे बिना जल्दी जल्दी पढ़ के जाते हैं, इत्मीनान नहीं रखते। और कोई लोग ऐसे हैं जो कभी नहीं पढ़ते हाँ टाइम पे, जी। या कभी भी पढ़ते ही नहीं, या वो पहले पढ़ते थे या अभी नहीं पढ़ते। तो उस्ताद जी, आपने बताया था कि जो लोग अगर नमाज से गाफिल है तो वो कभी नमाज पढ़ते ही नहीं, तो उनको नमाजियों क्यों बुलाया जाता है? उनको नमाजी, यानी जो कभी भी नमाज नहीं पढ़ते। जी उस्ताद। तो उनको हम नमाजी नहीं बुलाएंगे क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं कभी? हाँ जी, नमाजी तो नहीं बोलेंगे उनको, लेकिन ऐसे यहाँ पे बता दिए हैं। हम्म, जी, उनको नमाजी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन तफसीर में ऐसे ही बताया है कि वो भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, उनको भी शामिल किए हैं, तफसीर में जो है इस तरह से बताया है, तफसीर हसनुल बयान में, कि जो नमाज बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ठीक है। जी। जी।
उस्ताद जी यानी जो, और हाँ जी बोलिए। उस्ताद जी और जो ये सिक्स आयत है उसमें है कि जो लोग रियाकारी करते हैं, तो ये इसमें ये रियाकारी में क्या आएगा? रियाकारी यानी दिखावे के लिए जो भी नेकियां करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नेकियां करते हैं। ठीक है, अल्लाह के लिए नहीं करते हैं, क्या दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये आम है, ये कोई भी नेकी आ जा सकती है। ठीक है, कोई भी नेकी करते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए करते हैं, फखर के लिए, शान के लिए, अपनी शान के लिए, फखर जताने के लिए करते हैं। ठीक है। जी उस्ताद। जी। और उस्ताद जो आखिरी आयत में उसमें आपने बोला था कि जो छोटी छोटी चीज कभी नहीं देते, मतलब वो इनकार करते या वो नहीं देते, तो इससे क्या मुराद है उस्ताद? यानी जो मामूली चीजें हैं उससे तो इनकार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी जो है नहीं देते हैं। कोई भी पूछते हैं, कोई भी जरूरतमंद है तो उनको छोटी छोटी मामूली चीजें भी जो है नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी कीमत वाली चीज है, बल्कि छोटी मामूली चीज है, वो तो दे सकते थे, वो भी जो है नहीं देते हैं। ठीक है, उससे भी इनकार करते हैं ये लोग। तो जिसकी वजह से उनके लिए भी अल्लाह ने जो है हिलाकत है, फवाइल, फवाइल कहा गया है। ठीक है। ठीक है उस्ताद जी, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन भैया, बारक। ठीक है, तो चलिए इंशाल्लाह अभी जो है हम फिक्र पढ़ेंगे। तो फिक्र में जो है मैं नमाज के बाद की दुआएं आज मैं सुनूंगा बोलकर बताया था। तो नमाज सलाम फेरने के बाद कुछ दुआएं पढ़ी जाती हैं जो कि हमने कल पढ़ा था। ठीक है, याद है वो दुआएं? कौन सुना सकते हैं? उस्ताद जी, ये मुझे एक पूछना था कि जो लोग कभी कुछ देते नहीं है, उनको मतलब ये जो मामूली चीज नहीं, तो उनको हम कंजूस बोल सकते हैं? हाँ, कंजूस बोलते हैं, कंजूस बखील। ठीक है। कंजूस बखील भी होते हैं वो लोग जी। जी। उस्ताद जी, मुझे दो दुआ याद है, दो दुआ भी याद नहीं की है ठीक है, उस्ताद सुनाइए, पूरी तरह। सुनाइए कौन सी दुआ याद है आपको? वो वो पहले तो अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तबारकता या दुल जलाली वल इकराम, रब्बी जी। अईनी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। जी। उसके बाद? बस इतनी याद की है उस्ताद, उसके अभी बाद भी छोटी दूसरी छोटी नहीं। दुआएं है ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये तो याद होगा ना? ला जी इलाहा उस्ताद, ये इल्लल्लाहु याद है। वहदहु ला शरीका लहु लहुल जी मुल्कु व लहुल उस्ताद, हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फिर इसी तरह ये याद है। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनात वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। ये याद नहीं है? जी उस्ताद, ये याद नहीं है। ठीक है, तो ये छोड़ दीजिए। उसके बाद आयतुल कुर्सी याद है? जी उस्ताद। जी, आयतुल कुर्सी सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, ला तख़ुदुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मा ذल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निह, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. जी। ठीक है,
اور کیا ہے اس کے بعد آپ جو ہے آیت الکرسی کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ہاں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ 33 بار پڑھنا ہے نا؟ جی استاد. جی، یہ بھی تو یاد ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر. جی پھر استاد. اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ 99 ہو گیا، یہ 100 مکمل کرنے کے لیے کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، یہ تو یاد ہے نا؟ یاد ہے بولے تو نا؟ جی لا الہ استاد یہ الا سب اللہ یاد ہے. وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے آخری دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو جو ہے 3 دعائیں یاد نہیں ہیں. جی اللہم استاد. انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور یہ لاسٹ والی اللہم انی اعوذ بک من البخل والی. ٹھیک ہے، یہ 3 دعائیں انشاءاللہ یاد کر لو آپ. ٹھیک ہے. استاد یہ پہلی والی یاد ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، باقی کے 2 یاد نہیں استاد. باقی کے 2 یاد نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے استاد جی جی انشاءاللہ. جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس کے ان کے بعد اور کن کو یاد ہیں دعائیں؟ سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں. جی بولیے سرفراز بھائی. جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، بالکل بھی نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز. اب جا رہی ہے؟ اب جا رہی ہے؟ ہاں ہیلو. جی، ہاں جی، ابھی آ رہی ہے. جی بتائیے. تو پھر دعا لمن تسلم و من کا سلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. پھر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. تو اس کے بعد جو دوسری دعائیں ہیں جیسے اللہم لا لا الہ مانع. الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جی، اور اللہم لا مانع، یہ تو چھوڑ دیا اللہم لا ربنا لا مانع. تزغ قلوبنا. جی جی. جی اللہ نہیں، یہ نماز کے بعد کی دعائیں، یہ دوسری کئی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اہم جو ہے یہ دعائیں ہیں جو میں ابھی کل بتایا. جی جی تو یہ دعا یاد ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت؟ یہ نہیں ہے. نہیں یاد ہے؟ ٹھیک ہے، یہ یاد کر لیجئے. اور اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی یاد ہے؟ یہ وہ جاتے ہیں. یاد ہے؟ ہاں جی یار وہ یاد ہے. یاد ہے نا؟ جی جی سناؤ. ہاں سنائیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو. جی ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، یہ 33 بار پڑھنا، 33 بار. جی اللہ 34 ٹائم. جی، پورا ملا کر کتنا ہوا؟ ہاں 34 100. ٹائم. اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اگر یہ یاد نہیں ہے آپ کو، تو آپ جو ہے 34 بار جو ہے اللہ اکبر لازمی 34 بار پڑھ کے 100 کو مکمل کر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو 33 تینوں بھی 33 بار پڑھیں گے، اور لاسٹ میں یہ دعا پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری دعا یاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن. وہ میں نے پڑھا اللہ منی اور میں نے خمی الخوزنی اور جبنی والبخل اور بکم غلط دائنی وقت رجال. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے یہ بھی الفاظ ہیں، یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ کو بھی یاد ہیں. بس درمیان میں ایک دعا یاد نہیں ہے بلکہ بتائے تھے، کون سی وہ؟ جو اللہم لا مانع لما اعطیت. جی جی
وہ یاد کر لیجیے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ٹھیک ہے، بارک اللہ. انشاءاللہ. جی جزاک انشاءاللہ. اللہ. آمین بھیا. جی اور کن کو یاد ہیں دعائیں نماز کے بعد کی؟ منصور بھی آپ کو یاد ہیں؟ السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالی پہلی دعا یاد ہے استاد. استغفر اللہ کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ذو الجلال والاکرام، اور آیت الکرسی یاد ہے. باقی کا پڑھنے کا ہے. اچھا، باقی کا پڑھنے کا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ جو ہے 33 بار پڑھنا ہے. ہاں وہ یاد ہے. جی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، یہ یاد ہے؟ وہ اتنا ہی یاد ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، اتنا یاد ہے. اس کے جی بعد جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. ہاں، نہیں یہ دعا یہ اتنی ہی ہے. اس کے بعد اچھا، اس کے بعد اور ایک دعا ہے، اس کے بعد اللہم لا مانع ما لما آتیت اعطیت ولا، ولا معطی لما منعت. وہ پڑھنے کا ہے استاد. اچھا جی، وہ یاد کرنے کا ہے. یہ دعا یاد ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و نہیں، حسن عبادتک. ابھی اچھا پڑھنے کا ہے استاد. خالی ٹھیک ہے، پہلے والا یاد. جی یہ 2 3 دعائیں ہیں، اس کو یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو چلیے انشاءاللہ ہم جو ہے ابھی آگے پڑھیں گے. اور کوئی ہیں؟ جی عبد الرحمن بھائی، آپ کو نماز کی بات کی دعائیں یاد ہیں؟ عبد الرحمن خان بھائی. جی بس وہ جو لاوانی والی جی دعا یاد ہے، بس وہ ایک ہی دعا یاد ہے، لاسٹ کی جو کون ہے. سا علامہ، کون سی دعا؟ اللہم انت السلام و منک السلام. جی استاد. جی اور آیت الکرسی یاد ہے؟ یس سر. جی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ 33 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جی استاد. اور اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. جی استاد. یہ یاد ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جی یہ یاد ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نہیں استاد. ٹھیک ہے، یاد کر لیجیے یہ جی دعائیں، یہ استاد. تینوں دعائیں یاد کیجیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پھر اس کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد کیجیے. پھر آخری والی جی اللہم استاد. اعنی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد کیجیے. ٹھیک ہے، یہ دعائیں، یہ 3 دعائیں جی آپ یاد استاد. کیجیے. جی ٹھیک ہے استاد. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ ابھی جو ہے ہم آگے پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے یہاں تک جو ہے سنت جو چیزیں تھیں وہ ہو گئی. نماز میں کون سی چیزیں فرض ہیں یہ پڑھ لیا ہمیں، اور کون سی چیزیں سنت ہیں. سنت میں بھی مؤکدہ کون سی ہیں، غیر مؤکدہ کون سی ہیں. ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ دونوں پڑھ لیے ہمیں. ٹھیک ہے، ابھی اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکروہات، یعنی مکروہ بولتے ہیں ناپسند. ٹھیک ہے، ناپسند چیزیں. نماز میں کون سی چیزیں ناپسند ہیں، کون سی چیزیں نہیں کر سکتے ہیں، ناپسند ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی تو جیم لاسٹ میں دیکھیے پیج میں، نماز میں ناپسندیدہ امور، ناپسندیدہ چیزیں. تو سب سے پہلی چیز نماز میں ناپسندیدہ کیا ہے؟ ہاں بولیے. استاد جی مکرو اور مکرو مطلب ناپسند ہے، اور ہاں وہ جی، کیا وہ حرام ہے استاد؟ نہیں حرام نہیں، مکروہ یعنی ناپسند، حرام نہیں ہے، ناپسند چیزیں ہیں. استاد یہ ناپسند ہے یعنی یہ کرنے نہیں کر کو. سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یعنی استاد. حرام سے تھوڑا کم درجہ ہوتا ہے اس کا. مکروہ کا، ناپسند کا، یہ جو ہے حرام سے تھوڑا کم درجہ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی جو ہے نہیں کر سکتے، یہ بھی جائز نہیں ہے چیزیں بھی، لیکن تو حرام سے استاد جی کم ہے یہ. اگر یہ ہم کرتے ہیں تو کیا ہوگا، مطلب ہم گنہگار ہو گئے؟ گنہگار ہوں گے، کرتے ہیں تو گنہگار ہوں گے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز دیکھیے مکروہ چیزوں میں، ناپسندیدہ چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے الالتفات بالراس.
او بالبصر، ٹھیک ہے، چہرہ، سر یا آنکھوں کو، چہرہ چہرہ یا آنکھوں کو جو ہے پھیرنا، ادھر ادھر پھیرنا، نماز میں سر کو ادھر ادھر پھیرنا، یا پھر آنکھوں کو جو ہے ادھر ادھر، آنکھیں جو ہے ادھر ادھر کرتے رہنا، ادھر ادھر دیکھتے رہنا، ٹھیک ہے، چہرے کو ادھر ادھر جو ہے پھیرنا، یا پھر آنکھوں کو جو ہے ادھر ادھر کرتے رہنا۔ نماز میں کھڑے ہیں تو پورا ذہن نماز میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، سجدے کی جگہ پہ نگاہ ہونی چاہیے آپ کی، ٹھیک ہے، چہرہ آپ کا سامنے کی طرف ہونا چاہیے، یہ نہیں سو آپ جو ہے ادھر ادھر کر رہے ہیں، ادھر ادھر جو ہے دیکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کیا ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، آپ جو ہے ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے نماز میں، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں کیا آتا ہے، نماز میں جو یہ اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھتا ہے نماز پڑھتے وقت، آنکھیں جو ہے اوپر اٹھا کر دیکھتا ہے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی آنکھیں اچک لیں، یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے چہرے کو جو ہے بندر کا چہرہ بنا دیں، تو اس طرح سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے شدید جو ہے، بہت سخت جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، آنکھیں ادھر ادھر کرنا یا پھر چہرے کو ادھر ادھر پھیرنا نماز کے وقت میں، ٹھیک ہے، التفات الصلاۃ بلکہ بولتے ہیں، نماز میں ادھر ادھر پھیرنا، تو یہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث میں کیا آتا ہے، آگے دیکھیے، حدیث میں بتا رہے ہیں، ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ کیا ہے، ایک جھپٹ ہے، ایک جھپٹ ہے جو کہ شیطان بندے کی نماز میں مارتا ہے، جھپٹ مارتا ہے، یعنی کھینچ لیتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، کون، شیطان، یہ شیطان جو ہے اپنی طرف کھینچتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ جو ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس لیے شیطان کے جو ہے بہکاوے میں نہیں آنا، نماز میں جو ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے۔ پہلی چیز ناپسندیدہ کیا ہے، ہم نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔ ابھی نماز میں آنکھیں اوپر کرنا، اوپر دیکھنا، اس سے منع ہے، بلکہ بتایا نا، یہ ابھی دوسرا سیکنڈ پوائنٹ میں آ رہا، دیکھیے، پہلے پوائنٹ میں ادھر ادھر دیکھنا، سیکنڈ پوائنٹ میں جو ہے رفع البصر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھنا، نماز میں جو ہے آسمان کی طرف سر اٹھا کر، چہرہ اٹھا کر جو ہے آسمان کی طرف دیکھنا، یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم، جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ اس کام سے رک جائیں، یا پھر ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی، جو لوگ آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں نماز کے وقت میں تو ایسے کام کرنے سے رک جائیں، ورنہ کیا ہوگا، ان کی نگاہیں جو ہے اللہ تعالیٰ اچک لے گا، ان کی نگاہیں جو ہے اللہ تعالیٰ لے لے گا، کھینچ لے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ دیکھ نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے، اتنا سخت جو ہے اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اوپر اٹھانے سے منع کیا ہے، آنکھیں اوپر اٹھانے والے کے لیے اتنے سخت جو ہے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آنکھیں اوپر بھی نہیں اٹھا سکتے، اوپر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے نماز کے وقت میں۔ پھر تیسری چیز دیکھیے، تیسری چیز جو ہے التقصر بولتے ہیں، یعنی پہلو پر ہاتھ رکھنا، پہلو پر ہاتھ رکھنا، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی ہاتھ جو ہے کیا ہے، ہاتھ کہاں رکھنا ہے، وہیں پہ رکھنا ہے، یعنی ہاتھ سینے کے اوپر رکھنا، یہ سب ہے نا، پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر جو ہے پڑھتا ہے، ادھر ادھر جو ہے سائڈ میں جو ہے ہاتھ رکھ کر جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس سے بھی جو ہے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ کو جو ہے سائڈ میں ادھر ادھر جو ہے رکھ کر ایسے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور چوتھی چیز جو ہے ان یکف المصلی مسترسل من شعره او کمه او ثوبه، لٹکے ہوئے بالوں، آستین یا کپڑوں کو سمیٹنا اور درست کرنا، بال لٹک رہے ہیں تو بالوں کو سیدھا کر رہا ہے، نماز میں کھڑا ہوا ہے
اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے لیکن بال کو جو ہے سیدھے کر لے کر کھڑا ہے، یا آستین آستین چڑھاتے ہوئے کھڑا ہے، یا کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے، کپڑے جو ہے بہت لمبے لمبے ہیں جس کی وجہ سے سمیٹ لے کر کھڑا ہے، اور کپڑوں کو درست کر لے کر کھڑا ہے، ٹھیک ہے، نماز میں کھڑا ہے لیکن کیا ہے، اپنے آپ کو سوار لے کر، یہ بال سوارتے ہوئے، کپڑوں کو سوارتے ہوئے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے ناپسندیدہ ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو پورے خشوع کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے کھڑنا ہے، اپنے کام کرتے ہوئے کیا ہے، داڑھی کو جو ہے بار بار داڑھی کو ہلاتے ہوئے، بال سیدھے کرتے ہوئے، کپڑے سیدھے کرتے ہوئے ایسے نہیں کھڑنا ہے، ٹھیک ہے، یہ خشوع کے خلاف ہے، اللہ سے جو ڈرنا ہے، اللہ سے ڈر کر نماز پڑھنا ہے، تو یہ اللہ کے خشوع سے خشیت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ کام سب نہیں کر رہا ہے کیونکہ رسول استاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بولیے۔ استاد جی، بال یا کپڑوں کو سنوارنا مطلب؟ یعنی سیدھے کرنا، بال سیدھے کر لے کر کھڑا ہے، یہ بال کو جو ہے اپنے ہاتھ سے بال کو سیدھے کر لے کر کھڑا ہے، کپڑوں کو سیدھے کرتے ہوئے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب پہلے کر لینا، نماز میں جو ہے نماز میں کھڑ کے یہ نماز میں توجہ نہیں رہتی اس کی، نماز میں دھیان نہیں دیتا وہ، بلکہ پورا دھیان جو ہے اس کی کپڑے سیدھے کرنے میں، بال وغیرہ سیدھے کرنے میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی استاد۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، ٹھیک ہے، سجدہ کرتے وقت ہمارے 7 ہڈیاں جو ہے لگتے ہیں، تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، ولا اکف ثوبی، اور میں اپنے کپڑوں کو درست نہ کروں، نماز میں جو ہے کپڑوں کو درست نہ کروں، ولا شعرن، اور نہ ہی بالوں کو درست کروں، ٹھیک ہے، نہ میں بالوں کو اور نہ کپڑوں کو جو ہے درست کرتے ہوئے کھڑوں، اس سے بھی جو ہے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور بالوں کو اور کپڑوں کو وغیرہ سیدھا کرتے ہوئے کھڑنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، جی، تو یہ استاد جو ہے، ہاں جی بولیے۔ استاد جی، ہمیں نماز کرنے کے ٹائم ہماری نظریں کدھر رکھنی ہے؟ سجدے کے پوائنٹ کے اوپر سجدے یا کی طرف، سامنے؟ سجدے کی طرف، سجدے جہاں سجدہ کرتے نا آپ، تو سجدے کے پوائنٹ کی طرف رکھنا ہے، ٹھیک ہے استاد۔ جی ٹھیک ہے، تو 4 پوائنٹس ہو گئے جو کہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اور 5ویں چیز کیا ہے، تشبیک الاصابع او فرقعتها، تشبیک الاصابع او فرقعتها، یعنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا، ایک دوسرے انگلیوں میں جو ہے داخل کرنا، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلی میں داخل کرنا، اور ان کو چٹکانا، چٹکانا یعنی انگلیاں توڑنا، چٹکانا یعنی توڑنا، ایک تو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ایسا ملانا بھی نہیں ہے، اور دوسرا اسے یہ نٹکے بھی نہیں توڑنا ہے، ٹھیک ہے، نٹکے توڑتے ہیں نا، تو اسے نٹکے بھی نہیں توڑنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے، یہ کیوں اس سے منع کیے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے سستی کی علامت ہے، جب انسان سستی توڑتا ہے تو اس وقت جو ہے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو جو ہے ایک دوسرے ہاتھ سے جو ہے ملا دیتا ہے، اور جو ہے انگلیاں وغیرہ توڑنا، اس سے سب جو ہے انسان کی سستی جو ہے ظاہر ہوتی ہے، تو نماز میں جو ہے سستی نہیں دکھانا ہے، نماز میں سستی نہیں دکھانا ہے، پوری چستی کے ساتھ، پھرتی کے ساتھ اللہ کے سامنے جو ہے کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے ہاتھوں کو، انگلیوں کو جو ہے ایک دوسرے سے ملانے سے منع کیا گیا ہے، تو دیکھیے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو ملا کر جو ہے نٹکے توڑ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، تو فرمایا لا تفرقی اصابعک وانت فی الصلاة، لا تفرقی اصابعک وانت فی الصلاة،
کہ تم نماز میں جو ہے اپنی انگلیوں کو نہ چٹکاؤ، نہ توڑو، ٹھیک ہے، اپنے انگلیوں سے نٹکے نہ توڑو نماز میں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے یہ اس طرح کرنے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے جو ہے سستی ہوتی ہے، انسان کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے. استاد ٹھیک ہے، جی سستی مطلب لیزی نے؟ ہاں، لیزینس، ٹھیک ہے. تو استاد جی کوئی یہ جو آدمی نماز کے بیچ میں تھا تبھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا اور یہ بولا؟ ہاں جی، نماز میں اس طرح سے کر رہا تھا تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا. جی ٹھیک ہے. جی. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے 6 پوائنٹ، چھٹی چیز کیا منع ہے؟ مسح الحصا اکثر من مرہ من موضع السجود، یعنی سجدے کی جگہ میں ایک سے زیادہ بار کنکریوں پر ہاتھ پھیرنا. ایک سے زیادہ بار جو ہے کنکریاں جو ہے ہاتھ پھیرنا، یعنی کنکریوں کو ہٹاتے رہنا. سجدہ کرتے ہو کنکریوں کو جب بھی سجدے کو جا رہا ہے ہٹا کر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے کام، نماز کو چھوڑ کر وہ جو ہے دوسرے کام کر رہا ہے، کنکریوں کو بار بار ہٹا رہا ہے. اس سے جو ہے نماز میں توجہ نہیں رہے گی، اس کی کنکریاں ہٹانے میں ہی اس کی توجہ پوری رہے گی. اس لیے بار بار کنکریاں ہٹانے سے اس سے بھی جو ہے منع کیا گیا ہے. سجدے کی جگہ پر ایک دوسرے سے ایک سے زیادہ بار کنکریوں کو ہاتھ سے ہٹانے سے منع کیا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے اذا قام احدکم الى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئیں، اس لیے کہ رحمت اس کے سامنے ہوتی ہے. یعنی رحمت یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کی رحمت تو اس کے سامنے ہوتی ہے، اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے. تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو بیکار کی چیزیں، بیکار یہ سب چیزیں جو ہے نہ کریں، کنکریوں کو نہ ہٹائیں، ٹھیک ہے، استاد کنکریوں کو ہٹانے سے. جی ہاں بولیے. کنکرنگ کا تو کیا ہے؟ کنکریاں مطلب چھوٹے چھوٹے پتھرے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے باریک باریک چھوٹے چھوٹے پتھرے ہوتے ہیں تو ان کو کنکریاں بولتے ہیں. ٹھیک ہے، پتھروں میں جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے کنکریاں بولتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بولتے ہیں کنکریاں. ٹھیک جی ہے استاد. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اور ایک استاد جی حدیث دیکھیے. جی بولیے. استاد جی ایسے کوئی چھوٹے وہ جو مسجد میں جو کارپیٹ ہوتا ہے اس میں کوئی کچھ کھانے کی چیز ہے وہ بھی کنکری میں آ جاتے ہیں نا؟ ہاں جی، کچھ بھی اب آپ کے سامنے کچرا ہے، کچرے کو آپ بار بار ہٹا رہے ہیں تو یہ بھی آ گیا اس میں. ٹھیک ہے، کچرا ہے کچھ بھی ہے تو بار بار آپ اس کو ہٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آ گیا اس میں. ٹھیک ہے، لیکن ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں کیا بول رہے ہیں دیکھیے، ان کنت فاعلا فمرۃ واحدہ، اگر تم کرنا چاہو تو ایک مرتبہ اگر کر دیے تو ٹھیک ہے، کیا بھی نہیں چل جاتا. ایسے ہی جو ہے تھوڑا سا حرکت کر کے ایک مرتبہ کر دیے تو چل جاتا، لیکن بار بار جب بھی سجدے کی جگہ ہٹا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے نماز میں اس کا ذہن نہیں رہے گا. بار بار کرنے سے اس کو منع کیا گیا ہے. ایک مرتبہ اگر کر دیا کبھی تو چل دیتا. ٹھیک ہے. استاد جی آپ کے سامنے یہ رحمت ہے اس کے میں کیا مطلب ہے؟ یعنی رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، یہیں تک جو ہے انشاءاللہ رہنے دیں گے، پھر اس کے بعد کے انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ کلاس میں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے استاد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام جزاک علیکم اللہ جزاک خیر. جزاک اللہ خیر استاد. آمین ویاکم، بارک اللہ فیکم.